فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. گزشتہ کئی جمعوں سے آپ ایک سلسلے وار گفتگو سن رہے ہیں. پچھلے جمعہ بات چھڑی تھی کہ دعا کی کیا حیثیت ہے بالخصوص فرضوں کے بارے میں. اس کے بعد مجھے تقریباً یہ پورا ہفتہ کافی فون بھی آتے رہے اور لوگ بالمشافہ بھی پوچھتے رہے کہ یہ وضاحت آپ نے نہیں کی کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ اللہ کے نبی فرضوں کے بعد مصلی پہ بیٹھے پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے پھر صحابہ نے ہاتھ اٹھائے. ایک اصولی بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اہل حدیث کے مابین اختلاف ہی جب ہی ہوتا ہے جب کسی مسئلے پر کسی موقف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح حکم موجود نہ ہو. اور میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نماز مکمل ہی فرض کے بعد امام سمیت دعا مانگیں گے تو نماز مکمل ہوگی ورنہ نماز ادھوری رہ جائے گی. اور یہ نقطہ نظر غلط ہے. نماز سلام پہ مکمل ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول تکبیر سے نماز کو شروع کرتے سلام پہ ختم. سلام پہ نماز مکمل. اب اس کے بعد جو دعا کا عمل ہے یہ اختیاری عمل ہے. میں نے کچھ روایات آپ کے ذہن میں یاد ہوں گی انشاءاللہ. میں ابھی اشارے سے بتا دیتا ہوں کہ ایک روایت یہ بتائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرضوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ اس میں اجتماع کا ذکر نہیں, بس یہ ذکر ہے کہ فرضوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. پھر صحابہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کو ختم کرتے تو ہاتھوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے بلکہ اپنے چہرے پر پھیرتے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی آپ نے سنا کہ آپ نے فرمایا وہ دعا جو آدمی محض اپنے آپ کو مخصوص کر کے دعا مانگے, اپنی ذات کے لیے دعا مانگے, اس کی نسبت وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے دعا مانگے اور دوسروں کو شامل کر کے مانگے. پھر آپ نے یہ بھی حدیث سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی ذات کو چھوڑ کر کسی کی پیٹھ کے پیچھے کسی کی عدم موجودگی میں وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے, اس کا وہ دوست یا عزیز شہر میں نہیں ہے, ملک میں نہیں ہے, دوسری جگہ ہے, تو اس کی عدم موجودگی میں اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سرانے اس کے ساتھ ہی ایک فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے اور جو وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ فرشتہ دو کام کرتا ہے. یہ حدیث تفصیل کے ساتھ آپ پچھلے جمعہ سن چکے ہیں کہ وہ دو کام کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو کچھ اس نے اس کے لیے مانگا ہے وہ کچھ اس کو بھی دے.
تو یہ دو کاموں کرتا ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ دوسرے کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں اور دوسرے کو اپنی دعا میں شامل کر سکتے ہیں. اور یہی چیز اجتماع کی طرف ایک واضح اشارہ ہے کہ آپ دوسروں کو اپنی دعا میں شامل کریں. پھر یہ لازمی عمل نہیں ہے. میں نے پچھلے جمعہ بھی وضاحت سے کہا کہ اگر کوئی شخص فرض کے بعد اس کے پاس وقت نہیں ہے یا دل نہیں چاہ رہا، سلامی کے بعد وہ جو مسنون اذکار ہیں وہ پڑھنے کے بعد اٹھ کر جانا چاہتا ہے، چلا جائے. اس کی نماز مکمل ہے، کوئی خلل نہیں آیا، نہ ثواب میں کمی آئی. نہیں مانگتا دعا چلا جائے. اور اگر امام کا دل چاہ رہا ہے دعا مانگنے کو، وہ مانگے. مقتدی بھلے سارے اٹھ کے چلے جائے، امام کو برا نہیں منانا چاہیے. ٹھیک ہے، مقتدیوں کو ضرورت نہیں ہوگی، امام کی اپنی پریشانی ہے، اپنی ضرورتیں ہیں، وہ مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے. تو غیر اللہ سے تو نہیں مانگ رہا، اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ مانگتا رہے، اسے برا بھی نہیں منانا چاہیے. اور نمازیوں کو بھی یہ عیب نہیں سمجھنا چاہیے کہ چونکہ ہم نے امام کے ساتھ دعا نہیں مانگی، پتہ نہیں وہ ہمارا کیا بنے گا، نہیں ان کا اچھا بنے گا، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اگر کسی نے امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیے، امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیے، تو دوسرے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے بدعت کی، اس نے بدعت کی، یہ نہیں کہنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ فرضوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اگر اس پر امام اس حدیث سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور کچھ دوسرا بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو کوئی کلام نہیں. آپ نہیں مانتے، آپ چلے جائیں. آپ کی اپنی ضرورتیں ہیں، ان کی اپنی ضرورتیں ہیں. اگر وہ اپنی ضرورتیں اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے اور پھر دوسرا جب ہاتھ اٹھاتا ہے، اور جس طرح جنازے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی میت میں اہل توحید، بعض روایتوں میں 100 آتا ہے، بعض روایتوں میں 70 آتا ہے، اور بعض روایتوں میں 40 آتا ہے، کہ کم سے کم 40 آدمی کسی شخص کے جنازے میں مباح ہے. توحید والے 40 آدمی کسی شخص کے جنازے میں شریک ہوں اور اس کے لیے بخشش کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ جو 40 کا مجمع ہے یہ اجتماع ہے. یہ جو 40 کا مجمع ہے یہ اجتماع ہے. تو مختلف موقعوں پر، اسی طرح میں نے پچھلے جمعہ یہ بھی بتایا کہ اللہ کے نبی نے خطبہ روک کر، ایک آدمی نے درخواست کی، خطبہ روک کر آپ نے ممبر پہ کھڑے کھڑے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سب صحابہ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے بارش کی دعا کی. اور 2 جمعے مسلسل، اس جمعہ بھی اور اگلے جمعہ بھی، اس جمعہ بارش مانگنے کے لیے اور اگلے جمعہ بارش روکنے کے لیے، کہ پورا ہفتہ دعا ہوتی. لیکن مجھے بتائیے، یہ حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، لیکن مجھے آپ کی، میرا خیال ہے آپ میں سے بعض 40 سال والے ہوں گے، بعض 50 سال والے ہوں گے، بعض 60 سال والے ہوں گے، بعض 70 سال والے ہوں گے. مجھے آپ اپنی ایج میں 60-70 سال کی عمر میں اہل حدیثوں کی کسی ایک مسجد میں بتا دو کسی خطیب نے خطبہ روک کر دعا منگوائی، حالانکہ یہ حدیث سے ثابت ہے. کسی خطیب نے خطبہ روک کر دعا منگائی. ہر سنت پہ عمل کرنا آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن آپ جائز سمجھتے ہیں، آپ جائز سمجھتے رہے کہ یہ جائز. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی، اس کو اٹھا کر آپ نے نماز پڑھایا، یعنی اپنی نوازی کو مسجد میں لے آئے، گود میں لے آئے اور گود میں اٹھائے ہوئے آپ نے امامت فرمائی. جب آپ رکوع فرماتے، سجدہ فرماتے، اس کو آپ رکھ دیتے، یعنی نیچے بٹھا دیتے، اور جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوتے اس کو واپس گود میں اٹھا لیتے. گود میں بھی اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، قرات بھی کر رہے ہیں اور نماز پوری ادا فرما رہے ہیں. رکوع سجدے کے لیے نیچے بٹھا دیتے ہیں اور رکوع کے بعد، سجدے کے بعد جب رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اسے واپس گود میں اٹھا دیتے. مجھے بتائیے، آپ کی 70-80 سال کی عمر میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کسی خطیب کو یا کسی امام کو وہ مسجد میں آیا اور نوازی کو لے کر آیا اور جو جا کر نماز پڑھایا. اب اہل حدیثوں کا مسئلہ یہ ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. اب حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنی نوازی کو اٹھا کر نماز پڑھائی. اب اہل حدیث کیا کرتے ہیں کہ یہ حدیث میں نوازی آئی تو نوازی کو اٹھا کر لائے.
تو نواسے کو اٹھا کر پھر یہ بھی تو بولو نا، اس جس نواسی کو اللہ کے رسول نے اٹھایا تھا اس کی اماں کا نام زینب تھا، اور جس نواسی کو تو اٹھا کر لایا ہے اس کی اماں کا نام تو زینب نہیں ہے۔ مسائل اس طرح حل نہیں ہوتے۔ اگر اس طرح مسئلے حل کرو گے تو آپ پھنس جاؤ، کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر آپ دنیا۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی وضاحت سے کہا تھا کہ ہر مسئلہ قرآن مجید کی تقریباً ہر آیت جو بھی احکامات پر مبنی ہے وہ اپنے پیچھے ایک خاص پس منظر رکھتی ہے، خاص واقعہ رکھتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف اسی صحابی کے لیے تھا، بلکہ اب اس طرح قیامت تک جو بھی واقعہ اس طرح کا رونما ہوتا چلا جائے گا، یہ حدیث اس پر ثابت ہے۔ بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک کچرا کنڈی تھی اور بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور ادھر سے پردہ بھی نہیں تھا، سامنے ایک دیوار تھی۔ آپ نے دیوار کی طرف رخ کیا چیٹوں سے بچنے کے لیے اور نیچے گندگی سے بچنے کے لیے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور بخاری میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ضرور ایسا کریں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، کوئی ایسا عذر پیش آ جائے، کوئی ایسی بات پیش آ جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ بھی آسانی چھوڑی، یہ بھی ایک آسانی چھوڑی ہے کہ وہ اس رعایت سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کتنے کمر کی تکلیف والے، کتنے گھٹنے کی تکلیف والے، جن کو بیٹھنے کے لیے بھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ 10-15 منٹ بیٹھتے بیٹھتے لگ جاتے ہیں، یعنی قیام سے بیٹھک تک جاتے جاتے 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں، اور ایسا مریض آدمی ہے اس کا پیشاب تو راستے میں نکل جائے گا۔ آپ 15-20 منٹ تک اس کو بٹھاتے رہیں گے تو اس کا پیشاب راستے میں ہی نکل جائے گا۔ تو یہ مجبوریاں ہیں۔ تو شریعت اب اسی طرح مدینے میں حدیث میں صراحت ہے، مدینے کے اندر نہ آسمان پہ بادل تھے، نہ بادل کے کوئی آثار تھے، نہ کوئی بارش تھی، نہ جنگ تھی، نہ کسی دشمن کا ڈر تھا، اور اللہ کے رسول نے بغیر کسی بارش کے، بغیر بادل کے، بغیر دشمن کے خوف کے آپ نے 2 نمازیں جمع کی اور اکٹھی پڑھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا تاکہ امت کے لیے آسانی۔ آپ نے خوف بھی نہیں ہے، بارش بھی نہیں ہے، بادل بھی نہیں ہے، پھر بھی جمع کرا دی۔ لیکن ظلم تو یہ ہے کہ یہاں بارش برس رہی ہو، شہر میں گولیاں چل رہی ہو، کرفیو لگا ہوا ہو، تو بھی کتنے لوگ ایسے ہیں محض اپنے مسلک کی انا کی خاطر وہ اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، نماز جمع نہیں ہونے دیں۔ اللہ کے رسول نے ایسی صورت میں مؤذن کو کہا کہ وہ اذان کے الفاظ ہی بدل دے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح دونوں نہیں کہنے دیے، جس کے معنی ہے آؤ فلاح کے لیے، آؤ نماز کے لیے، بلایا ہی نہیں، بلکہ اس کی جگہ دونوں طرف، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی دونوں جگہ کہلوایا صلو فی الرحال، صلو فی الرحال، ادھر بھی اور ادھر بھی، کہ گھروں میں نماز پڑھو، گھروں میں نماز پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین بڑا آسان ہے، اس آسانی والے دین کو قبول کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جو اسوہ ہے ہمارے سامنے، جہاں جہاں آپ کو ضرورت پیش آتی ہے آپ اس کو استعمال کریں۔ ہاں، جو غلط ہے بات وہ یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ فرض کے بعد جب تک امام اور مقتدی دعا نہ مانگے تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی یا ثواب پورا نہیں ملتا۔ یہ نظریہ نقطہ بالکل غلط اور 100% غلط ہے۔ نماز آپ کی سلام پر مکمل ہے، اس کے بعد جو عمل ہے وہ اختیاری ہے، اور اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے، امام کو بھی اختیار ہے۔ امام کا دل چاہ رہا ہے مانگ لے، مقتدی کا نہیں چاہ رہا چلا جائے، مقتدی کا چاہ رہا ہے مانگ لے، امام کا نہیں چاہ رہا وہ چلا جائے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ کے رسول ایسا کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول دیکھیے فجر کی نماز کے بعد اکثر صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے بیٹھتے اور پوچھتے کسی نے خواب دیکھا، اور کسی نے دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا، آپ اس کی تعبیر دیتے، اور کسی نے نہیں دیکھا ہوتا تو اس دن پھر آپ فرماتے کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے،
پھر صحابہ اس کی تعبیر پوچھتے، آپ اس کی تعبیر دیتے. لیکن ہمارے ہاں یہ رواج ہے، مولویوں کو تعبیر دینی نہیں آتی، ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل مل گیا کہ فجر کے بعد مقتدیوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر کچھ باتیں کرتے تھے. آج ہم نے اس کی جگہ کیا کر لیا؟ درس کر لیا. بہت ساری مساجد میں دروس ہوتے ہیں، امام قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لیتا ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیتا ہے، 5-10 منٹ کا چھوٹا سا درس ہو جاتا ہے اور اس سنت پہ بھی عمل ہو جاتا ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ صرف خواب کی ہی وضاحت کریں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو کچھ دیا، جس طرح اللہ کے رسول نے تعبیر کی شکل میں دیا، آپ نے قرآن کی تفسیر کی شکل میں دیا. تو اتنی باریکی میں نہیں جانا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے تو نواسی اٹھائی، آپ نواسا کیوں اٹھا کے لائے؟ آپ نے تو یہ کیا تھا، آپ یہ کیوں کر کے لائے؟ اسی لیے تو دوسرے بولتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نے چشمہ کیوں لگایا ہوا؟ اللہ کے رسول نے چشمہ پہنا تھا، آپ نے واسکٹ کیوں پہنی تھی؟ اللہ کے رسول نے تو واسکٹ پہنی تھی. آپ حج کرنے ہوائی جہاز پہ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول کبھی ہوائی جہاز پہ گئے تھے؟ یہ اسی لیے دل پہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو کچی باتیں آپ نہیں کریں. اہل حدیث کا معاملہ بالکل آسان ہے، بہت ہی آسان. دین بڑا آسان ہے اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. مشکلات میں لوگوں کو نہ ڈرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے بات چھوڑی تھی کہ اگلے جمعہ انشاءاللہ جنازے کے حوالے سے بات کریں گے. جنازہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر 6 حق رکھے ہیں، ان 6 حق میں سے ایک بخاری کی ایک روایت میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے. مسلم شریف کی روایت میں ایک حق زیادہ ہے کہ آپ نے فرمایا 6 ہے. اس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب بھی تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملے اس کو سلام کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملہ کرو. اگر آپ صرف السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ 10 نیکیاں پاتے ہیں. اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو آپ 20 نیکیاں پاتے ہیں. اور اگر برکاتہ بھی کہتے ہیں تو آپ 30 نیکیاں پاتے ہیں. اللہ کے رسول ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے اور اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو 10 نیکیاں دی. دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی ہر بندے کو آپ نے ایک ایک جملہ بڑھا کر، جیسا اس نے سلام کہا تھا اس کو بڑھا کر. وہ بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو 20 نیکیاں دی. تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ نے اس پر کچھ نہیں بڑھایا اور یہی لوٹا دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے جنت حلال ہو دوزخ حرام ہو مغفرت ہو فلاں فلاں، یہ سب اضافی یعنی بدعی جملے. گویا پہلے 2 پر آپ نے ہر لفظ ایک بڑھایا، رحمت اللہ بڑھایا، پھر برکاتہ بڑھایا، اور جس نے برکاتہ تک کہا اسے آپ نے کہا اس کو 30 نیکیاں اللہ نے دی ہیں، لیکن جواب میں آپ نے کچھ نہیں بڑھایا، جس کے معنی یہ تھے کہ مکمل سلام برکاتہ تک ہے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب کوئی تمہیں سلام کرنے والا سلام کرے تو تم اس سے اچھا لوٹاؤ اور دوہا. اور اگر اچھا نہیں لوٹا سکتے، اتنے سخی دل نہیں ہو، تو کم از کم وہی تو لوٹاؤ جو اس نے کہا، وہ بات تو لوٹاؤ جتنی اس نے کہی ہے. یہ کم سے کم بات، یہ بات ضرور ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ بڑے افسوس کی بات ہے، بعض لوگ کسی کو سلام کرتے ہوئے اپنی حتک محسوس کرتے ہیں. میں اتنا بڑا آدمی ہوں اور یہ جو راستے میں کوئی غریب آدمی جا رہا ہے میں اس کو سلام کروں. مجھے بتائیے پوری کائنات میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے بندوں میں بڑا آدمی کون تھا؟ لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول مدینے کی گلیوں میں جب نکلتے اور مدینے کے چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے تو اللہ کے رسول انہیں سلام کہتے ہوئے جائیں، بچوں کو سلام کرتے۔ اللہ کا رسول امام کائنات بچوں کو سلام کرتے ہوئے جائے، اس سے عزت گھٹتی نہیں ہے، عزت بڑھتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی حکم ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام میں پہل کرے، سوار پیدل کو سلام میں پہل کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام میں پہل کرے۔ ایک شخص آیا ہے اور کچھ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو آیا ہے وہ السلام علیکم کہے، اور چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو السلام علیکم کہہ کر پہل کرے۔ لیکن اللہ کے رسول بڑے ہونے کے باوجود بچوں کو سلام میں پہل کرتے تاکہ بچوں کو سلام کی عادت پڑے، تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے آپ اس کو سلام میں پہل کریں۔ اور آپ کا حکم ہے افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ یہ محبت بڑھانے کا ایک نسخہ ہے، یہ پہلا حق ہے مسلمان کا۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ ہمارے مذہب کی ایک رواج ہے، غریب آدمی اگر کسی کو بلا لے اپنی کسی خوشی میں، اپنی کسی تقریب میں، تو عموماً مالدار لوگ اس میں شرکت کرنا پسند نہیں کرتے، ہماری حرکت ہے۔ اچھا، اسی طرح مالدار لوگ اگر کوئی تقریب کرے تو اس تقریب میں غریبوں کو بلانا پسند نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ہے، آپ نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ کھانوں میں بدترین کھانا وہ کھانا ہے، اس ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے، یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں دولت مندوں کو تو مدعو کیا گیا ہو اور غریبوں کو ترک کر دیا، وہ کھانا بدترین کھانا ہے۔ آج کتنی شادیاں ایسی ہیں جن کے کھانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بدترین کھانے ہیں اور ہم کھا کے آتے ہیں، وہ بدترین کھانے ہم کھا کر آتے ہیں۔ شیخ سادی کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ نے دعوت کی اور وہ سیدھے سادے مولوی درویش آدمی، اب ایسے ڈھیلے ڈالے کپڑے اور صاف استری بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو جو جہاں دعوت کا اہتمام تھا، جو گیٹ پہ چوکیدار تھے، اگلے تھے، انہوں نے دیکھا ایک فقیر آیا ہے، تو بابا تیرا کام نہیں ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ آ رہے بادشاہ کی دعوت، بات کرے اس کو بھگا دیا۔ شیخ سادی کی دعوت ہے، بادشاہ نے دعوت کی، بھاگ جائے یہاں سے، اس کو بھگا دیا۔ شیخ سادی واپس گھر گئے اور ایک بہترین پوشاک ریشمی جبہ جس طرح اس وقت کوئی بادشاہ پہنتے تھے وہ جبہ پہنا، دستار پہنی، اوپر پگڑی لگائی، یہ وہ بڑی ٹیپ ٹاپ کے ساتھ آیا تو سارے چوکیدار آئیے 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 آئیے۔ تو جب دسترخوان پہ بیٹھے اور کھانا رکھا گیا، سالن رکھا، تو انہوں نے اپنا قمیض کا دامن پکڑ کے سالن میں ڈبو دیا، قمیض کا دامن پکڑ کے سالن میں ڈبو دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ عجیب بات ہے، یہ کیا؟ انہوں نے کہا صحیح دعوت میری تو نہیں تھی، دعوت تو کپڑوں کی، میں تو پہلے بھی آیا تھا اور مجھے دھکے دے کے آپ کے ملازمین نے بھگا دیا۔ یہ کپڑوں کے اندر پہلے بھی یہی شادی تھا، اب بھی وہی شادی ہے، فرق صرف کپڑے کا۔ تو گویا آپ نے کپڑے کی عزت کی۔ آپ دیکھیے یہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر کے یہودیوں نے شرط رکھی کہ تمہارا جو امیر ہے مسلمانوں کا وہ آئے گا تو ہم اس کے ہاتھ میں چابی دیں گے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس شرط کو پورا کرنے کے لیے خیبر پہنچے اور تو وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے آپ کو ایک اچھی سی پوشاک، کیونکہ آپ سفر میں آئے تھے اور کپڑے دھول مٹی میں، اونٹ میں سفر تھا، میلے بھی ہو گئے تھے، ایک اچھی پوشاک اس نے پیش کی۔ تو کیونکہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، لوگ کہیں گے مسلمانوں کا خلیفہ ہے اور ایسے میں نے کچھ کپڑے بھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
नहनु कौमुन अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने कपड़ों से नहीं इस्लाम से इज्जत दी। इस्लाम से अल्लाह ने इज्जत दी। आज जो दुश्मन थर थर कांपता है और बगैर जंग किए चाबियां देने पर तुला हुआ है, ये हमारे कपड़ों की वजह से नहीं, हमारे ईमान की वजह से। ये ईमान का रोब है, इस्लाम का रोब, और ये हकीकत है। आज हम क्यों बुज़दिल हैं, आज हम क्यों जलील हैं, क्यों ख्वार हैं? इसलिए कि हमारे पास पोशाकें तो अच्छी अच्छी हैं, वो इस्लाम नहीं है जो सहाबा किराम के पास, वो ईमान नहीं है जो उनके पास था, वो यकीन नहीं है जो उनके पास था। जब भी हम जलील हैं, जब भी हम ख्वार हैं, कोई इधर छुट्टा मारता है, कोई इधर छुट्टा मारता है, न घर में खुशहाली है, न बाहर खुशहाली है, न घर में खुशी है, न बाहर खुशी है। हर एतबार से हम, जैसा कि इकबाल ने कहा, वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारे के गुलाम होकर। ये हकीकत। तो आपने फरमाया दूसरा हक मुसलमान का कि जब वो दावत दे उसकी दावत को कबूल करो, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब। आप अंदाजा लगाइए, मदीने में जब आप हिजरत करके गए हैं, बड़े बड़े मालदार सहाबा भी होंगे, यकीनन होंगे, मालदार सहाबा भी हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि अल्लाह के नबी हमारे घर है, पहली मेजबानी का शर्फ हमें मिले। और एक अबू अय्यूब अंसारी है, इंतहाई गरीब, उसकी गुर्बत का अंदाजा इस बात से लगाओ कि जब अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने सबके इसरार पर, कि हर कोई कहता है मेरे घर में, आपने अपनी ऊँटनी की लगाम छोड़ दी, महार छोड़ दी और कहा कि जिसके जहां अल्लाह को मंजूर होगा ये मेरी ऊँटनी खुद उसके दरवाजे पर जाके बैठ जाए। वो ऊँटनी अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर बैठे। वो खुश होकर घर में गया, उसका नीचे कमरा था और एक ऊपर थोड़ा सा चौबारा जैसा बनाया हुआ, और एक चटाई है जो वो दोनों, एक नीचे है एक ऊपर है, वो यूज करते हैं, और कोई चटाई भी नहीं। उसे फटाफट धोया, धूप पे डाला उस चटाई पर, यानी गुर्बत का अंदाजा देखिए। और अल्लाह के नबी ने कायनात के ताजदार को मेहमान किसका बनाया है, जिसके पास बिठाने के लिए चटाई नहीं, उसके पास ठहराया। ये इस्लाम का मिजाज है। इस्लाम बताना चाहता है कि ये तुम्हारे पास जो इज्जत है, वकार है, ये इस ठाट बाट से नहीं है। इज्जत वकार अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, अल्लाह ने मुझे ऐसी चीजें अता की हैं जिसमें से एक ये है कि मैं 100 मील के फासले पर होता हूं और दुश्मन के 1 महीने की मसाफत पर होता हूं, और दुश्मन के दिल में अल्लाह ताला मेरा रोक रहा है। 1 महीने की मसाफत, यानी जितना सफर एक मुसाफिर 1 महीने तक चल के करता है, मैं उतना फासले पर होता हूं और दुश्मन के दिल में अल्लाह मेरा रोक रहा है। ये इस्लाम, ईमान, तकवा, परहेजगारी, दीनदारी, ये वो महासिन है जो चीजें पैदा करते हैं। आपने फरमाया तीसरी चीज खैर खाही। मुसलमान दूसरे मुसलमान की खैर खाही है। खैर खाही के मानी ये है कि आप उसका भला चाहें, बुरा ना चाहें। वो आपसे मशवरा मांगता है, आप अच्छा मशवरा, उसने आपको कोई राज दिया है, आप उसके राज की पासदारी करें, उसकी अमानत रखें, उसके राज को फाश न करें। उसने आप पर एतमाद किया है, उसके एतमाद को ठेस ना पहुंचाए। वो आपका पड़ोसी है, आप अच्छे पड़ोसी बनकर उसके हक अदा करें। ये खैर खाई है। इसलिए वो तमाम चीजें शामिल हैं जो भलाई में आती है। फिर आपने फरमाया चौथा हक उसका ये है कि जब वो छींक दे, उसको छींक आए और छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो आप पर फर्ज है कि उसका हक है कि आप उसको यरहमुकल्लाह कहें कि अल्लाह तुझ पे रहम करे। और फिर वो जिसको छींक आई थी वो जवाब में कहे यहदीकुमुल्लाहु युस्लिहु बालकुम,
کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تیرے معاملات اللہ رب العالمین آسان فرمائے، اصلاح فرمائے اور تمام معاملات۔ یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کا حق ہے، اور ایک حق اس کا یہ ہے جب وہ بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے تو آپ اس کی عیادت کریں۔ یہ نہیں کہ چودھری بیمار ہو تو آپ پوچھنے جائیں، وہ بھلے 10 گلی کے فاصلے پر ہو، اور آپ کی برابر گلی میں غریب بیمار ہے 1 مہینے سے، تو آپ پوچھ رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کا ایک فاضل تھا، یہودی کا بیٹا تھا، خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، اللہ کے رسول یہودی کے گھر تشریف لے، اس کے گھر تشریف لے، اس بچے کی عیادت کی، اور عیادت کے ساتھ اسے اسلام کی دعوت دی۔ بچہ کبھی اللہ کے رسول کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی اپنے ابا کی طرف دیکھتا ہے، گویا دیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ دل تو میرا بھی چاہتا ہے اسلام قبول کروں، لیکن ابا سے ڈرتا ہوں یہ مارے گا۔ بار بار اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے، پھر ابا کو دیکھتا ہے، پھر ادھر دیکھتا ہے، پھر ادھر دیکھتا ہے۔ ابا بھی سمجھ گیا کہ اس کے من میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے کہا اتے ابو القاسم، بیٹا ابو القاسم کی بات کو مانو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیت ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو۔ آپ اس کی عیادت کو گئے، تو آپ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے، اگر صبح سویرے جاتا ہے، صبح سویرے جاتا ہے تو شام تک، اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں صبح سے شام تک۔ اگر شام کو جائے تو صبح تک، اور اگر دونوں ہی جائیں کوئی چلا جائے تو اس کی تو بارے نہیں آ رہے، 24 گھنٹے 70,000 فرشتہ اس کی بخشش کی دعا کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین یقیناً اپنے فرشتوں کی دعا کو قبول کرے گا اور اسے بخشے گا۔ اور آخری حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھٹا حق، کہ اگر وہ مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پہ جائے۔ تو یہ جو جنازہ ہے یہ مسلمان کا حق ہے، یہ اس کا آخری حق ہے، آپ اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ مولوی دعائیں پڑھتے ہیں، مولوی کو آتی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے سیدھی جنازہ بھی سنت ہے، جہری جنازہ بھی سنت ہے، لیکن جہری کا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو دعائیں نہیں آتی تو وہ کم از کم امام کے ساتھ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ جیسے امام نے جملہ کہا اس نے بھی وہی جلدی سے وہی کہہ دیا، یا یہ بھی جلدی جلدی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں آمین کہہ کے تو اپنی شمولیت کا اظہار کر دے گا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں جو امام کہہ رہا ہے۔ 1 منٹ میں جنازے ہو جاتے۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ جو اخبارات پہ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں جنازے، آج کل تو تھوک کے حساب سے اموات ہوتی ہے، اللہ نے محفوظ فرمائے، اور وہ جنازے خلاف سنت طریقے سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی حکم یہ ہے کہ ایک جنازہ امام کے آگے رکھے، دوسرا اس کے بعد، تیسرا اس کے بعد، چوتھا اس کے بعد۔ لیکن بے وقوف لوگ یوں رکھے ہوئے ہوتے، ایک یہاں ایک یہاں ایک وہاں ایک یہاں ایک، جتنی قطار آگے لمبی ہے سب جنازے رکھے ہوئے۔ امام بیچ والے جنازے کے آگے کھڑا رہے گا اور باقیوں کا کیا بنا اللہ تعالیٰ۔ شاید لوگوں نے فیس نہیں دی، اس لیے اس کی جنازے کی تو فیس کوئی دیتا نہیں، شادیوں کی تو پھر بھی دے دیتے ہیں، جنازے کی کون فیس دیتا ہے؟ تو مولوی نے بھی یہی کہا جنازے کی فیس نہیں ہے تو پھر میں بھی ایسے ہی پڑھاؤں۔ یہ میت کا آخری حق ہے۔ اللہ کے نبی اس قدر دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے، اس قدر دل کی گہرائی، اور بن مالک کہتے ہیں کہ میں جنازے میں تھا، اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ پڑھایا، میں آپ کے پیچھے کھڑا تھا، اور آپ جس رکت کے ساتھ دعائیں کر رہے تھے، میں ایک تو وہ دعائیں میں نے یاد کر لی۔ یاد کیسے کی؟ سن کے یاد کی، دل میں تو نہیں یاد کی۔ اللہ کے رسول نے اونچی پڑھا، میں نے سن کے وہ دعائیں یاد کر لی۔ اور دوسرا کام، جنازے میں یہ دل میں تمنا کرتا رہا، کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی، اور اللہ کے رسول یہ دعائیں میرے لیے کریں۔ میرے بھائیوں، میت کا حق ہے
सारी जिंदगी उसके साथ पता नहीं रिश्तेदारियां निभाई, सब कुछ निभाई, मौलवी साहब उससे चंदा भी लेते रहे। अब वो मर गया है तो आप दुआ के तो बोल भी नहीं दे सकते उसको, उसका इतना भी हक नहीं है हमारा। और फिर कितने जुल्म की बात, मौलवी जनाजे को कंधा दे रहा है, दूसरे भी लोग कंधा दे रहे हैं, जो उसका मियां है उसको हाथ नहीं लगाने देते, मैयत की चार पई को हाथ नहीं लगाने देते, ना उसको चेहरा देखने देते हैं, ना हाथ। इतना बड़ा जुल्म। अब क्या वीडियो कि बोले जी इसका निकाह टूट गया है, तो मौलवी का निकाह हो गया है, इसका निकाह टूट गया है तो क्या मौलवी का हो गया है? फिर वो जिसका निकाह टूटा है, हम तो कब्रों पे कुतबे भी नहीं लगाते, लोग कुतबे लगाते हैं। आप आज भी कब्रिस्तान चले जाएंगे, जिनका मसलक है कुतबे लगाना भी और निकाह का तुड़वाना भी, उनकी कब्रों को आप देखिए, कुतबा लगा होगा। अगर किसी की खातून की कब्र है तो क्या लिखा होगा? बेगम फुला। अरे जब निकाह टूट गया है तो बेगम कहां से रही? ज़ौजा फुला, फुला की बीवी की कब्र है, वहां तो ज़ौजा है मिट्टी में जाने के बाद, और जब जनाजा आया है तो अब ना वो ज़ौजा है, ना वो बीवी है, ना वो कुछ। ये जो दो, यानी ये दो रुखेपन है दीन में, इसे खुदा के लिए पकड़, दीन बड़ा आसान। फरमाया या जो अल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। जो मसला, जो बात पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितनी बता दी उसको उतना ही रहने दो। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल कीजिए, अपने मौलवियों के फतवे को, अपने अइम्मा के फतवे को ना देखिए नबी करीम के मुकाबले में, बल्कि अइम्मा ने खुद फरमाया, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते, उतरुकू कौली बिकौल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बात को रद्द कर दो जब मेरी बात को तुम नबी करीम की बात के मुकाबले में देखो। अल्लाह के यहाँ इतना डरने वाले, अल्लाह का खौफ खाने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले खुद फरमाते मेरी बात जब भी नबी करीम की बात के मुकाबले में देखो तो मेरी बात को रद्द कर दो, नबी की बात को सीने से लगाओ। अल्लाह का कुरान भी यही कहता है, ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, ना अल्लाह से आगे बढ़ने की कोशिश करो, ना उसके नबी से आगे बढ़ने की कोशिश करो, पीछे पीछे रहो, इताअत करो, फरमाबरदारी करो। अल्लाह के नबी जनाजा पढ़ाते, तकबीर फरमाते, सूरा फातिहा पढ़ते, लोगों के जनाजे में फातिहा भी नहीं। आज दुनिया हमें ताना देती है कि मियां मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद, इनके मुर्दे तो सारे मरदूद हैं, ये न फातिहा करते हैं न फातिहा खानी करते हैं। हम फातिहा पढ़ते हैं, अगर से फातिहा खानी नहीं करते। फातिहा पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं? जहां अल्लाह के रसूल ने पढ़ने को कहा है। आपने फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, दुनिया की इबादतों में से कोई भी इबादत, जिस भी इबादत और बंदगी का नाम नमाज है, फरमाया वो फातिहा के बगैर नहीं होती। आप पहली तकबीर फरमाते, उसमें आप फातिहा पढ़ते। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि कभी आप अल असर भी पढ़ते, सूरतुल असर भी पढ़ते, गोया फातिहा के बाद आप कोई और सूरत भी मिला सकते हैं, आप वो भी मिलाते। फिर दूसरी तकबीर कहते, फिर आप वही दरूद पढ़ते जो आप दरूद इब्राहिमी के नाम से नमाज में पढ़ते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि नमाज में रुकू सजदे होते हैं और वो सारा जनाजा क़याम में हो जाता है। आगे चूंकि मैयत है तो आप रुकू भी नहीं कर सकते, सजदा भी नहीं कर सकते, ताकि उस मैयत की इबादत का शैबा किसी के दिल में ना आए। खड़े खड़े आप क़यामत में रुकू भी, क़याम की हालत में आप दरूद भी पढ़ते हैं, फातिहा भी पढ़ते हैं। दरूद भी बनावटी नहीं, वही दरूद जो अल्लाह के नबी ने सिखलाया, जो आप नमाज में पढ़ते हैं। तीसरी तकबीर कहने के बाद आप मैयत की बख्शिश के लिए दुआ करें, सिद्के दिल से दुआ करें, तहे दिल से दुआ करें, रिक्कत के साथ दुआ करें।
دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، اور اگر آپ 4 تکبیروں سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ تکبیر کہہ کر پھر دعائیں شروع کر دیں، پھر تکبیر کہہ کر پھر دعائیں شروع کر دیں، اور اگر 4 پہ ختم کرتے ہیں تو 4تھی تکبیر کہنے کے بعد آپ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دائیں طرف صرف اکیلا دائیں طرف، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک سلام پر جنازے کو ختم کرنا اور دونوں طرف سلام جنازے کو ختم کرنا، یہ بھی ثابت ہے اور آپ کو اختیار ہے۔ اور اگر میت جو ہے عورت کی ہو تو آدمی اس جنازے میں بالکل وسط میں، چارپائی کے سینٹر میں وسط میں کھڑا ہے، اور اگر مرد کی ہو تو اس کے سر کی طرف سر کے برابر کھڑا ہے، باقی سب اسی طرح۔ اور یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ طاق صفے بنائیں، جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے۔ حضرت نجاشی کی مسلم کی حدیث ہے، نجاشی کی جب آپ کو خبر پہنچی کہ وہ فوت ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تمہارا بھائی فوت ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی۔ صحابہ کہتے ہیں فصففنا صفین، ہم نے اللہ کے رسول کے پیچھے 2 صفیں بنائے، 2 صفیں بنائے، اور 2 طاق نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے وہ دوسری صف، اگر بندے اتنے ہیں کہ صرف 2 صفیں بن رہی ہیں تو وہ دوسری صف کو آدھا توڑ کے تیسری صف اس کو بناتے ہیں، اور یہ ویسے سنت کے لیے خلاف۔ دوسری صف آپ اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو جائے، تیسری صف اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک دوسری صف مکمل نہ ہو جائے۔ اور یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ دوسری کو توڑ کے آدھا کر کے آپ تیسری صف بنائیں۔ جب اللہ کے رسول کے صحابہ نجاشی کے جنازے میں 2 صفیں بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ 3 صفوں کا یا 5 صفوں کا یا 7 صفوں کا یہ خامخواہ کا تکلف ہے، اور ایسی کوئی پابندی اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی ہے۔ آپ کو اختیار ہے جتنے لوگ ہو جائیں، یہ بھی نہیں کہ 3 نہیں بننی چاہیے۔ اگر آدمی 3 صف کے ہیں تو ٹھیک ہے 3 بننی چاہیے، لیکن اگر آدمی 4 صف کے ہیں تو 5 نہیں بننی چاہیے۔ تو یہ اس میں یہ پابندی نہیں ہے۔ بہرحال آپ اس طریقے سے سنت کے مطابق جنازہ پڑھیں، اور یہ میت کا آخری چھٹا حق ہے اسے اس دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والا زندوں کی کسی چیز کا اتنا محتاج نہیں ہوتا ہے جتنا اس کی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے۔